علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، قراء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب سے پہلے پورا مجمع آمین بولے. اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آپ کو صحیح بتاؤں، بہت تھکا تھکایا پورا محرم کا مہینہ آپ کو معلوم ہے، سارے بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے ہر رات میں بیزی ہوتے ہیں. محرم مہینہ گیا، سفر مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر اب تک کوئی رات خالی نہیں. کل صبح مجھے بمبئی کی طرف جانا ہے اور جمعہ کی نماز میں باندرا میں ایک مسجد کا افتتاح ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس اوپننگ کو قبول فرمائے. تو میرے پیاروں، لمبا سفر بھی کل کرنا ہے اور ابھی ماشاءاللہ یہاں کے بچوں کو بھی میں نے سنا، اور مولانا کون ہتھوڑا والے مولانا سے مولانا شمس الدین صاحب نے بھی بہت اچھا پڑھا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں نہیں تھا، میں وہاں کن کا عمران بھائی نا جن کے گھر میں بیٹھ کے سب سن رہا تھا. ہمارے مولانا شوکت صاحب کے بھی پڑھنے کو سنا، بچوں کے پڑھنے کی بھی سنا، ان کی نعت پاک بھی سنی. ابھی قاری عقیل کو بھی ہم نے سنا، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھا. اور ہمارے قاری ولی اللہ صاحب وہ تو دھوم ہی مچا دیتے ہیں. جس میدان میں جاتا ہے اللہ کا بندہ دھوم مچا دیتا ہے. ہر میدان میں دھوم مچاتا. کون سا میدان وہ اسی کو پوچھ لینا، لیکن ہر میدان میں ماشاءاللہ دھوم مچاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قاری ولی اللہ صاحب کی والدہ بیمار ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، ہمارے قاری ولی اللہ صاحب نے سنایا بہت تکلیف ہوئی. ان کی والدہ کو 36 ٹانکے لگائے تھے اور بہت اس وقت بیمار ہے، صاحب فراش ہے. اللہ اس ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہمارے مولانا غلام رسول صاحب جو ترکیسر دارالعلوم فلاح دار ترکیسر میں ہم لوگ ساتھ میں پڑھائے بھی ہیں اور بہت دوستی ہے، ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹیک آیا ہے اور سورت کی ہاسپٹل میں لے کر آئے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور ابھی مجھے پتا چلا میرے بہت ہی جگری بلکہ میرے جانے جگر دوست مولانا فیاض صاحب، ان کے بیٹے بھی بہت بیمار ہیں، ڈینگو ہو گیا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. تو یہ ساری خبریں لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں. دعا کرے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرمائے. اور آج ماشاءاللہ جمعہ کی رات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، لیکن جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کبھی قاری ولی اللہ صاحب نے بہت اچھا کہا، ہمارا کام کیا ہے؟ سننا. اور یعنی آواز نہیں آ رہی، اور کانا سمعنا واطعنا، سننا اور عمل کرنا. اس کے جواب میں ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ تو سنے گا، عمل کرے گا، جا میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا، میں سب کو یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، پورا مجمع بولے نا، ہم بندوں کا کام سننا، بولو نا، ہم بندوں کا کام. اور اللہ فرماتے تو یہ کام کر لے، میں معاف کرنے کا کام کروں گا. تو دعا کرو نا، آج جمعہ کی رات ہم سب لوگ ارادہ کریں، سنیں گے بولو انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے بولو انشاءاللہ. ہماری بات پکی ہو گئی نا،
اللہ کا وعدہ تو کبھی پلٹتا ہی نہیں ہے. آج جمعہ کی رات میں ہم اٹھیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اللہ یہ سارے نیک لوگ ماشاءاللہ جمع ہے، علماء کرام جمع، قراء کرام جمع ہے، اچھے اچھے شعراء. یہ مولانا قاری ولی اللہ نے جو نعت آپ کے سامنے پڑھی نا، ایک ہوتا ہے نعت پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نعت کو لکھنا، تیار کرنا. پڑھنا والے الگ ہوتے ہیں اور لکھنے والے الگ ہوتے ہیں. یہ اللہ کے بندے کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے، یہ خود ایڈیٹر بھی ہے، یعنی خود پروڈیوسر بھی ہے، خود لکھتے بھی ہے، خود بناتے بھی ہے اور پھر خود اپنے انداز میں ترنم کر کے پڑھتے بھی ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ان کو بدلا عطا فرمائے. قاری ولی اللہ ضروری نہیں پورے بیان میں بیٹھنا، جانے کا ہو تو چلے جانا. یہ میرے ہر بیان میں سے آدھے میں سے چلا جاتا ہے. ایک دن میں نے پوچھا بھائی ایسا کا کو کرتا، آدھا بیان سن کے چلا جاتا. کوئی سمجھتا ہوا قاری صاحب غلط بولتا، کہا غلط بولے کہ صحیح بولے، میری بیوی کا فون آتا تو جانا پڑتا. ایسے ہی تھوڑی 8 9 بچے کا باپ بن جاتا نہیں. ہمارے قاری صاحب بہت پیارے ہیں، بہت زمانے کے بعد آئے ہیں. آج یہ جب میرے سامنے آئے نا، میں نے کہا قاری صاحب اب تم بھی میری طرف بوڑھے ہونے لگے. تو میرے کو کہتے کہ میرے کو شوگر ہو گئی. میں نے کہا ہم کو بھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. بولو نا آمین بولو. اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو یہ انہوں نے ماں پر جو کہا نا، تو مجھے میری ماں بہت یاد آئی. اس لیے یاد آئی کہ آج ہی وہ رات تھی جس میں ہم ماں کو قبرستان لے کر گئے تھے. آج 6 مہینے ہو گئے تقریباً. دعا کرو اللہ میری ماں مرحومہ کی بھی مغفرت فرمائے. لیکن ماں پر سے ایک بات یاد آ گئی تو میں آپ کو آج بات بتاؤں کہ میرے دوستو آج ہمارے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نا پٹافٹ بولو. ہمارا بھارت ہمارا اپنا وطن ہے، یہ ہمارا بھارت مہان، ہمارا ہندوستان مہان، سارے جہاں سے اچھا بولو ہندوستان ہمارا. تو یہ بہت اچھا وطن ہے. یہاں اس زمین کے لیے ہمارے علماء نے خون بہا ہے، اس زمین کے لیے جان و مال کی قربانی دی ہے، اس زمین کے لیے جان و آبرو کی ہم نے قربانی دی ہے. پورا مجمع بولے گا ہمارا ہندوستان بہت مہان ہے. لیکن اس وقت جو حالات ہمارے ہندوستان کے ہیں نا، اتنے خطرناک حالات، اتنے خطرناک حالات، اتنے خطرناک حالات کہ صحیح بتاؤ نا تو آپ کو بھی نہیں معلوم اور میرے کو بھی نہیں معلوم کہ کسی کو مارا جا رہا ہے کہ چھوڑا جا رہا ہے، کسی ماں بہن کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے، کسی بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. کسی کو نہیں معلوم، نہ میرے کو معلوم نہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا کاروبار، ہمارا اکنامک پورا نیچے آ گیا ہے. سچ بتانا، پہلے ہمارے دکان میں جو کاروبار ہوتا تھا وہ اب ہوتا ہے، ہمارا جو دھندا تھا وہ اب ہوتا ہے، ہمارا جو بزنس تھا وہ ہوتا ہے، ہمارے پاس جو پروفٹ، آج جس کو دیکھو فیکٹری والا بھی روتا ہے، بلڈر بھی روتا ہے. ارے بڑے بڑے مالوں کو چلانے والا اور بڑی بڑی مارکیٹوں کو چلانے والا، کتنے لوگوں نے تو سوسائڈ آپگھات کر دیا کہ بھائی قرضہ چکانے کو پیسہ نہیں تو کیا کرے، تو چھلانگ لگایا مر گیا. یہ ہماری ہندوستان کی ہسٹری میں بہت خراب حالات آئے ہیں. اللہ کی قسم یہ کہو کہ زمین کا تیور بدل چکا ہے. ساتھ میں بولو زمین کا تیور، یعنی یہ زمین آج ہمارے کنٹرول میں. اور کتنے لوگ، کتنے مسلمان ہیں، میرے کو تو بہت عجیب لگتا. کلمہ والا عمران بیٹا، کلمہ والا، اچھا بولے گا مولانا ہم لوگ کیا کریں، اپنے پاس تو کوئی طاقت بھی نہیں، اپنے پاس کرسی بھی نہیں، اپنے پاس اقتدار بھی نہیں، اپنے پاس کوئی سیاست پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں، اپنے پاس تو گورنمنٹ بھی نہیں، سپریم کورٹ بھی نہیں، ہائی کورٹ بھی نہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں. ارے ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو بولتا ہمارے پاس کچھ نہیں. ارے ہم کہتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس کرسی ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، جس کے پاس جو ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. بولو ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ. تو ان کے پاس جو ہے وہ تو نمبر 2 کا ہے، ہمارے پاس تو پھر کیوں ایسا کہنے کا کہ ہمارے پاس نہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، اس سے ہم نے تعلق بگاڑا ہے. بولو صحیح کہ نہیں؟ اسی لیے زمین کا تیور بدلا ہے، ورنہ آج اس سے تعلق کر لو، قسم اللہ کی ساری ذلتوں کو عزت میں بدل دے گا. ہمارے ہندوستان کا اکنامک پھر اوپر ہو جائے گا، ہمارے یہاں کا روپیہ پھر بولتا ہو جائے گا، ہمارے یہاں کی فیکٹریاں پھر کھل جائے گی، ہمارے یہاں جتنی میلیں بند ہوئی ہے پھر شروع ہو جائے گی. ہمارے سورت میں جو کپڑا فیمس تھا وہ پھر سے کپڑا آسمانوں پر آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ زمین والے اللہ سے تعلق صحیح کر لے. لیکن کیسے کریں گے ہم لوگ کو؟ اللہ سے ڈر لگتا ہے ہم لوگ کو. سیدھا بولو زمین کا تیور بدل گیا نا. صرف زمین کا تھوڑی بدلا، آسمان کا تیور بھی تو بدل گیا. وہ اللہ دیکھو نا کیسے پانی برسایا ابھی. ارے برسایا کہ نہیں برسایا؟ ہمارے مولانا آپ کو ہتھوڑے کے نا آیا نا، اپنے ہتھوڑے میں پانی آیا.
موتی نروری ہمارے یہاں پہ پانی آیا، اچانک پانی آیا رات کو 2 بجے، تو میں نے مدرسے میں فون کیا ہمارے مولانا عبد المنان صاحب کو، کہا نا سب برابر ہے سب برابر ہے، اور 3 بجے مجھے کہتے مولانا پیچھے کے راستے سے پانی آیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا سارے گاؤں کا فرنیچر لے کے چلا گیا، کتنوں کا اناج چلا گیا سارے۔ دوسرے دن میں جب گیا تو یہاں تک کا پانی تھا، کہا میرے جیسا شوگر والا ٹریکٹر پہ بیٹھ کے اندر تک میں گیا، ٹریکٹر پہ بیٹھ کر واپس باہر آیا، حالات دیکھ کر میں نے کہا اللہ تیرا عذاب ہے، تیرے عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اب تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بولو نا آسمان کا تیور بھی بدلا ہے اور زمین کا تیور، اور پورا مجمع میرے کو بولے گا یہ آسمان کا تیور بدل گیا، زمین کا تیور بدل گیا، حالانکہ آسمان زمین کو کنٹرول کرنے والا کون؟ نہیں، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا آسمان زمین کو کنٹرول کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہاں صحیح میں، ہاں اسی لیے اللہ ہم کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم کو کہتے تیرے اندر بہت ہوشیاری ہے تو زمین پیدا کر لے۔ وریا والا کون زمین پیدا کرے گا؟ نہیں کوئی تو بولو نہ کرے، کوئی نہیں۔ ارے کائے کا زمین پیدا کرے؟ اپن ایک پلاٹ کے بعد سے سگے بھائی سے لڑتے، کتنا لوگوں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے، دینے کو تیار نہیں ہے۔ ارے بولو صحیح کہ نہیں؟ زمین پیدا تو نہیں کر سکتے، ہڑپ کر سکتے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جا میرا بندہ زمین پیدا نہیں کر سکتا، جا اللہ کہتے کوئی بات نہیں آسمان پیدا کر۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ آسمان، جب زمین پہ رہ کے زمین کو پیدا نہیں کر سکے تو آسمان پہ تو رہے بھی نہیں، تو آسمان کو کیسے پیدا کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ٹھیک ہے آسمان بھی پیدا نہیں کر سکتا تو کم سے کم آسمان سے پانی تو اتار۔ وریاؤں میں کون ہے جو آسمان سے پانی اتارے؟ اللہ کہتے چل یہ بھی نہیں کرتا تو کھیت میں اناج تو اپنی مرضی کا جو چاہے پیدا کر لے، کر سکتا؟ اللہ کہتا جب چاہ اپنے باغ میں پھل اور پھول لگا لے، بولو لگا سکتا؟ اللہ کہتے جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ہوشیاری کیوں کرتا اللہ کے سامنے؟ وریا والے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ پھر بولو نا زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت بچے قرآن پاک یاد کیے ہوں گے، اور یہاں ہمارے مولانا زبیر صاحب اور یہ مولانا شوکت صاحب یہ سب محنت کرنے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو پہلا پارہ میں پڑھ رہا ہوں، پہلا پارہ میرے ساتھ میں پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بہت آسان، اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ پورا مجمع ساتھ میں بولا زمین بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ سیدھی بات ہے، اللہ بہت بڑے۔ اللہ چاہتے نا ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے۔ اللہ کو بھائی اللہ کو کچھ کرنا ہو تو کسی کو بلانا پڑتا ہے کہ او بھائی ادھر آنا، ایسا بولنا پڑتا ہے اللہ کو؟ کیا کرنا پڑتا ہے اللہ کو؟ کوئی کام کرنا ہو یا کوئی کام نہیں کرنا ہو، کسی کو جنت دینا ہو، کسی کو جہنم دینا ہو، کسی کو نعمت دینا ہو، کسی کو پٹکنا ہو، اللہ کو کیا کرنا پڑتا؟ اللہ فرماتے کچھ نہیں، کن، 1 سیکنڈ کا کام، کن فیکون۔ اور یہ سورہ یاسین میں لکھا ہے۔ سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا کہ کب سے تم لوگ پڑھتے نہیں ہو، کیا ہوا کچھ پرابلم ہے تم لوگوں کو؟ جب قاری ولی اللہ بولتے تھکے تم کچھ نہیں بولے، ابھی بھی کچھ نہیں بولتے، بولو گے نا انشاءاللہ؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا؟ تو سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے نا اس سے پہلی والی آیت پڑھو، پورا معاملہ حل ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت نہیں، آخری آیت سے پڑھو نا میرے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا معاملہ تو ایسا ہی ہے، میں کوئی بھی چیز کا ارادہ کر لوں، اللہ فرماتے مجھے کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، دھمکانے والا نہیں، میں نے کہہ دیا کن ہو جا، ہو گیا۔ بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے ایسا ہو گیا جو کبھی سوچا بھی نہیں، بولو سوچا بھی نہیں۔ احد کا میدان، بولو احد کا، سب سنیں گے تو بہت اچھا لگے گا، ساتھ میں بولو نا کون سا میدان؟ احد کا میدان۔ احد کے میدان میں سارے صحابہ آئے
ماشاءاللہ بہت سارے صحابہ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا اعلان ہی ایسا تھا، آؤ آؤ احد میدان میں آ جاؤ، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت۔ اور کسی نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا ایسی جنت ملے گی جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہوگی۔ اور پھر فرمایا مغفرت بھی ملے گی۔ ہاں ہمارے نبی نے فرمایا آؤ احد کے میدان میں آ جاؤ، ہمارے نبی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے احد میدان میں آ جاؤ، جو آ جائے گا جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہوگی، اللہ معافی کا پیغام بھی عطا کرے گا۔ بولو بہت سارے صحابہ احد کے میدان میں، ایک صحابی کا نام سننا، بالکل جوان صحابی، ان کا نام ہے حضرت مالک، ساتھ میں بولو کیا نام؟ مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آئے، خیر احد میدان ختم ہو رہا ہے، ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، مطلب کہ یہ شہید ہو گئے۔ بولو انا للہ، شہید ہو گئے۔ کس کے راستے میں شہید ہو گئے؟ اللہ کے راستے میں، بہت بڑی نعمت ملی ان کو۔ پھر بولو اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ اچھا جب سارے شہیدوں کو جمع کیا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو سب کے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میدان میں سارے جو صحابہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے جنازے کی نماز بولو کنہوں نے پڑھائی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے وقت بھی وہیں پر کھڑے رہے۔ خیر چلو بولو جنگ ختم ہو گئی، اور پھر ایک مرتبہ پورا ولیاؤ بولے گا حضرت مالک، آواز نہیں آ رہی، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، انا للہ۔ اچھا اب سب لوگ واپس جا رہے ہیں، جنگ ہو گئی، سب لوگ واپس اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ حضرت مالک کی ماں، بولو کون؟ ماں، تقریباً عمر ہوگی 75-80 سال کی بوڑھی عورت، بیچاری کے پاؤں لڑکھڑاتے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ چلتے ہوئے آ رہی ہے اور زور زور سے اعلان کر رہی ہے، اے نہ ابن مالک، میرا بیٹا مالک کا ہے۔ اور بیچاری بوڑھی ہے نا، بوڑھی اماں کچھ بھی بولے نا، ہاں کیونکہ دماغ اتنا کام نہیں کرتا، تو زور زور سے کہتی ہے میرا بیٹا مالک کا ہے۔ سارے لوگ واپس آتے، میرا بیٹا مالک کا ہے، اور زبان سے بولتی ارے مالک کا ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا، کتنے گھنٹے ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ آوے تو ہم ساتھ میں کھانا کھا لینا۔ پھر وہ بوڑھی اماں روتے روتے کہتی گلا سوکھ گیا، پانی نہیں پی لے، ارے میرا بیٹا آوے تو میں پانی پیوں نا۔ پھر کہتی ہے میرے نہانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا، وہ میرا بیٹا روزانہ گرم پانی کر کے نہانے کا انتظام کرتا، میرے استنجے کا انتظام کرتا، میرے پیشاب کا پاخانے کا انتظام کرتا، لیکن آج میرا بیٹا میرے کو نظر نہیں آتا۔ وہ بوڑھی اماں ڈنڈا لے کے، سہارا لے کے، آنکھوں میں آنسو لے کے، کیونکہ اللہ کی قسم ماں سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے قاری صاحب نے کہا نا، سب خفا ہوتے ہیں، ماں کبھی خفا ہوتی؟ ہم نے پوری زندگی دیکھا، سب کو دیکھا، ہمارا پورا خاندان ماں پہ خفا ہوا، لیکن ہماری ماں کبھی کسی پر خفا نہیں ہوئی۔ اور وہ جو ہم کو مدرسے میں بنانے کو دیتی تھی نا، صحیح میں زمانہ گزر جاتا تھا، ساری چیزیں باسی ہو جاتی ہے، مگر ماں کی بنائی ہوئی چیز باسی بھی نہیں ہوتی اور بدمزہ بھی نہیں ہوتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اب وہ بیچاری بوڑھی اماں 70 سال 80 سال 85 سال، معلوم ہے کتنے سال کی بوڑھی اماں، دونوں پاؤں لڑکھڑاتے، بیچاری سر پہ یوں چادر ڈالی ہوئی اور زور زور سے کہتی میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا مالک کا، میرا بیٹا مالک کا۔ تو کسی نے کیا تھا، دیکھو اللہ کے رسول آ رہے، ان کو ہی پوچھ لو کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ تو یہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس گئی، یہ بوڑھی اماں، اور جا کر پوچھتی ہے اے ابن مالک، میرا بیٹا مالک کا ہے، کیونکہ کتنا ٹائم ہو گیا میں کھانا نہیں کھائی، بوڑھی عورت ہوں، میرا گلا سوکھ گیا، میں پانی نہیں پی، کیونکہ میرے بیٹا آتا تو میں کھاتی، میرا بیٹے کے ساتھ پانی پیتی، اور میرا بیٹا میرے کو نہلانے کا انتظام کرتا، دھلانے کا انتظام کرتا، کہاں ہے میرا بیٹا، آپ کے ساتھ گیا تھا کہاں ہے؟ سچ بتاؤ، ہمارے نبی کو تو معلوم ہے کہ مالک کیا ہو گئے، واپس آنے والے نہیں، بولو نا، ہمارے نبی کو تو معلوم ہے، لیکن ہمارے نبی نے سوچا کہ اگر یہ عورت کو میں نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا تو اب آنے والا، تو یہ کہیں اس کو اٹیک آ جائے اور کہیں یہ یہیں پہ مر نہ جاوے۔ اور ہمارے نبی نے سوچا اگر یہ کہوں گا کہ تیرا بیٹا ہے تو بھی بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بوڑھی اماں فکر نہ کر، رونے لگے ہمارے نبی، اے بوڑھی اماں فکر نہ کر، ہم کو معلوم ہے کہ ماں کا جذبہ کیا ہوتا ہے، ہم ماں کے جذبے کو جانتے ہیں، لیکن ایک کام کر، پیچھے ابو بکر آ رہے، ان کو پوچھ لے کہ تیرے بیٹے کا کیا ہوا، چلو ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی، بولو پیچھے کون آئے؟
تو بوڑھی اماں تو انتظار ہی کر رہی تھی, پوچھ رہی تھی سب کو ابو بکر کون, ابو بکر کون. کسی نے بتایا وہ آ رہے ابو بکر. تو بیچاری لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے 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 گئی اور جا کر کہتے تھے کہ میرے پاؤں بہت دکھتے کہ میرا بیٹا نظر نہیں آتا, میرا ایک ہی بیٹا, میرا اکلوتا بیٹا, میرا گھر میں اور کوئی نہیں, اور ہم ساتھ میں کھانے پینے والے, وہ میرا بیٹا نظر نہیں آتا. حضرت ابو بکر نے دیکھا معاملہ تو بہت سینسیٹیو ہے, بولوں گا کہ شہید ہو گئی تو یہ واپس وہی بے ہوش ہو جائے گی, کیا بولوں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کام کرو, وہ اللہ کے رسول آگے گئے, ان کو پوچھ لو. کن کو پوچھو؟ تو وہ کہنے لگی کیا مذاق ہے یہ میرا, میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا. تو کہا ابو بکر کو پوچھو. اب ابو بکر کے پاس آئی تو ابو بکر کہتے اللہ کے رسول کو پوچھو. تو میں بوڑھی ماں ہوں, میرے سے چلا نہیں جاتا, میرے پاؤں لڑکھڑاتے, کیا اب میں اللہ کے رسول کو واپس دیکھنے جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر کے پاس جا, تو میں تمہارے پاس آئی اور تم کہتے ہو واپس وہاں جا. حضرت ابو بکر رونے لگے, نہیں وہاں مت جانا, انہوں نے بھیجا. کہا بھیجا, انہوں نے بھیجا. حضرت ابو بکر بہت دیر تک ایسے کھڑے رہے. وہ بوڑھی اماں کہتی بولو نا میرا بیٹا کہاں ہے, پیچھے کتنی دیر میں آ رہا ہے, آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا؟ ارے کتنی دیر لگے گی, میں بوڑھی ماں یہاں بیٹھ جاؤں گی, چٹائی بچھا کے بیٹھ جاؤں گی, لیکن میرے بیٹے کو لے کر جاؤں گی. حضرت ابو بکر نے کہا اماں بیٹھ جاؤ, چٹائی لے کر آ رہا ہے تمہارا بیٹا, پیچھے تمہارا بیٹا آ رہا ہے. صحیح بات تھی, ارے بولو نہیں صحیح بات تھی کہ بیٹے تو شہید ہو گئے. جنازے کی نماز تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا, پھر وہ آنے کا تو سوال ہی نہیں. لیکن حضرت ابو بکر نے دیکھا اس بوڑھی کا حال بہت عجیب ہے. ماں بھائی ماں کا جذبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کہا اماں بیٹھ جاؤ, چٹائی لے کر بیٹھ جاؤ. آ رہے نا پیچھے, آ رہے. کون آ رہے پیچھے؟ تمہارا بیٹے مالک آ رہے ہیں. وہ بولی اماں تو بیچارے اچھا ٹھیک ہے, تم نے کہا نا کہ میں بڑے دیر لگے گی, لیکن میرا بیٹا آئے گا تو صحیح نا, میرا بیٹا آئے گا, ہم کھائیں گے, ساتھ میں کھائیں گے, ساتھ میں پیئیں گے. جاؤ تم کو جانا ہے جاؤ. میں یہاں چٹائی لگا کر بیٹھی. وہ ماں نے بیچاری کوئی پرانی پھٹی ہوئی چٹائی لگائی اور بڑے آرام سے بیٹھ گئی کہ میرا بیٹا آئے گا. یہاں حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور حضرت ابو بکر نے جو تاڑے مار کر رونا شروع کیا, اللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے. حضرت ابو بکر فرماتے خود اپنے آپ کو, اللہ میں نے کبھی جھوٹ, آج زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا ہوں, اللہ زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا. اور سچ بتاؤ حضرت ابو بکر کبھی جھوٹ بولے؟ ارے بولو کبھی جھوٹ بولے؟ بلکہ اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ سچا دیکھا تو میرے بندے ابو بکر کو دیکھا, اس لیے نام ابو بکر کے ساتھ صدیق رکھ دیا. بھائی ابو بکر کے نام کے ساتھ کیا رکھ دیا؟ اللہ نے قرآن کریم میں باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا. اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. ارے حضرت ابو بکر آگے جاتے جاتے رو رہے تھے, دوستوں کو کہتے تھے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. وہ بوڑھی ماں کو جھوٹ بول کر آیا کیونکہ میں سچ بولتا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ بیچاری مر جاتی. حضرت ابو بکر گھر نہیں گئے, بولو گھر, سیدھے مسجد میں, بولو سیدھے مدینے کی مسجد میں. اس زمانے میں ایسے مسجد میں کچھ قالین والین تھوڑی بچھی تھی, سیدھے گئے اور مسجد میں جا کے سیدھے سجدے میں پڑ گئے اور زور زور سے رونے لگے, اللہ معاف کر دے, اللہ جھوٹ بولا, اللہ بوڑھی اماں کو جھوٹ بولا. بوڑھی اماں کو جب پتا چلے گا کہ میرا بیٹا نہیں آیا تو وہ بیچاری سوچے گی کہ ابو بکر نے مجھے جھوٹ بولا, میں نے زندگی میں زمین پر کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج پہلی مرتبہ جھوٹ بولا, اللہ میرے کو معاف کر دے. حضرت ابو بکر سجدے میں رو رہے, عجیب و غریب طریقے کا رو رہے, داڑھی مبارک تر ہو گئی. وہ جو چٹائی پر یا جس پر بھی سجدہ کرتے تھے وہاں آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے. اتنے میں تو حضرت ابو بکر نے کچھ آواز سنی, اوہ دیکھو کیا ہو گیا, دیکھو کیا ہو گیا, دیکھو. تو حضرت ابو بکر نے سر اٹھایا, پیچھے مڑ کر دیکھا, اے اللہ کی قسم پیچھے مڑ کر دیکھا وہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے مالک کو لے کر آ رہی ہے. وہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے مالک کا یوں ہاتھ پکڑے ہوئے, ایک ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے, ایک ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ پکڑے, اور بیٹے کو جیسے کچھ زخم ہی نہیں لگا اور وہ بیٹے آ رہے. تو سب لوگ چلا رہے, ارے 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 وہ مالک زندہ ہو گئے, وہ مالک زندہ, مالک یعنی وہ صحابی کا نام, حضرت مالک زندہ ہو گئے, زندہ ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے, پورے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں بتایا کہ میں دعا کرتا تھا, پورے مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. دیکھا کہ آپ برابر ہے, ماں بھی آ رہی ہے اور مالک بیٹا بھی. حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں بولا کہ میں نے دعا مانگا تو ہوا. حضرت ابو بکر واپس آئے اور ایسے سجدے میں سر کو گرایا ہے اور رو کر کہا اللہ مجھے یہ تو معلوم تھا
کہ تو ماں کو تسلی دے دے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کی دعا سے مرے ہوئے بیٹے کو تو واپس زندہ کر دے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ میرے رونے سے مجھے اتنا یقین تھا کہ ماں کو کچھ سمجھوتا ہو جائے گا، ماں کا دل نرم ہو جائے گا، اور ماں چلو بیچاری واپس گھر پہ چلی جائے گی اور کھا بھی لے گی، پی بھی لے گی، سو بھی جائے گی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر زمین پہ روئیں گے۔ اللہ آسمان پر ایسا فیصلہ کرے گا کہ جو قبر میں چلے گئے، جن کے جنازے کی نماز ہو گئی، جن کو شہید کر دیا گیا، جن کو قبر میں اتار دیا گیا، جن کو کفن پہنا دیا گیا، وہ واپس اپنے کپڑے پہن کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے واپس آ جائیں گے۔ میرے پیاروں، حضرت ابو بکر وہاں سے دوڑے، بولو دعا مانگ کے وہاں سے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول بیمار ہو رہے تھے، گئے اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول عجب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب معلوم ہے کیا ہو گیا؟ کہا آپ کو معلوم ہے؟ کہا تو نے سامنے دیکھا، مجھے جبرائیل نے آ کر بتا دیا، مجھے معلوم ہو گیا۔ وہ مالک واپس زندہ ہو گئے نا، مالک حضرت ابو بکر نے کہا لیکن وہ زندہ ہو گئے، وہ تو شہید ہو گئے تھے نا، وہ تو زندہ۔ ارے ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج ابو بکر تیرا امتحان تھا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی قسم جیسا تو اللہ کی محبت میں رویا ہے، میرا کوئی بھی امتی ایسا روئے گا اللہ ناممکن کو آج بھی ممکن بنا دے گا۔ ابو بکر تو رو کے ایک ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہم روئے تو کم از کم اپنی دکان تو چلے، اپنا مکان تو چلے، ہمارے جائز مقصد تو پورے ہو جائے، لیکن روئے تو صحیح نا، کوئی ایسا اللہ رسول کی محبت میں ڈوبے تو صحیح نا جیسے حضرت ابو بکر ڈوبے تھے نا۔ اے میرے پیاروں، اللہ سے ڈر لگتا ہے ہم کو۔ اے وریا والو، میں بہت تھکا ہوں، اچھا بولو گے تو بہت اچھا ہوگا، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، جان مال دولت کچھ نہیں چاہیے، بلکہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جان مال دولت میں خوب برکت عطا فرمائے۔ صرف میرے کو اتنا بولو نا، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اے میرے جوانوں پلیز بولو نا، اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو رات کو 2 بجے تک موبائل پہ کیوں بزی رہتے ہو؟ نہیں میرے کو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ رات کو 2 بجے تک ہمارا موبائل آن رہتا ہے۔ دیکھو صبح میں کوئی موبائل پہ بات کرتا ہے نا، صبح 9-10 بجے، مولانا کیا نام بیٹا؟ تبریز بیٹا، صبح میں 9-10 بجے کوئی موبائل لیتا ہے نا تو میرے کو لگتا ہے بیچارہ کوئی کاروبار کرتا ہوگا۔ شام کو 4-5 بجے چلو ٹھیک ہے بھائی کوئی کاروبار کرتا ہوگا، ارے رات کو عشاء کے بعد بھی کوئی موبائل پر بزی ہوتا ہے نا، پورے دن کا حساب کرتا ہوگا، لیکن رات کو 2 بجے کس کے باپ کی دکان کھلی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ 2 بجے رات کو موبائل پہ پب جی، اسنیپ چیٹنگ، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ، اسٹیٹس، پھر موبائل میں زنا کرنا، موبائل میں چوری کرنا، موبائل میں گیملنگ کرنا، موبائل میں تہمتیں لگانا، موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل کی وجہ سے ماں باپ کے دلوں کو ناراض کرنا، موبائل کی وجہ سے اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دینا، موبائل کی وجہ سے گھروں میں طلاق کا ہونا، موبائل کی وجہ سے پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، موبائل کی وجہ سے لوگوں پہ تہمتیں لگانا، کسی بات کو ریکارڈ کرنے کا، پھر اس کو بلیک میل کرنے کا، کیا ہے یہ؟ کون سے اللہ نے سکھایا؟ کون سے نبی نے سکھایا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ہاں یا نا؟ اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ یہ سب ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا، اور رات کو 3 بجے تک ہمارا موبائل چلتا ہے، پھر کیا کرے گا؟ کر کے یوں کرے گا، اور پھر موبائل کو بند کرے گا، چارجر میں ڈالے گا، کس میں؟ چارجر میں ڈالے گا اور سو جائے گا، فجر کی نماز گئی۔ کیا ملا بھائی؟ 3 بجے موبائل بند کیا، اب ظاہر بات ہے 3 بجے سونے والا 5-6 بجے اٹھ کے فجر کی نماز کون پڑھنے والا تھا؟ گئی فجر کی نماز۔ اور پھر کیا کہے گا؟ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس روزی نہیں، تو روزی کا دروازہ تو اوپر والے نے کھولا تھا، ہم نے اس کو بند کر دیا۔ بلکہ وریا والو آج میرے کو بولنے دو، میں تو اپنے گھر میں آیا ہوں، عمران بھائی کا گھر میرا گھر ہے، ہاں آپ لوگ بیان نہیں بھی رکھو تو اس کے گھر کا پایا بہت اچھا لگتا ہے، بہت زبردست میں کھاتا ہوں نا عمران بھائی؟ تو ایسا تو نہیں سمجھتا نا کھاؤ ذرا کھانے کے لیے آیا، ہاں کیونکہ بہت لمبا کھاتا ہوں ایسا مت سمجھنا بھائی۔ تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آج کل ہمارے اسلام پر اور ایمان پہ لوگ حملہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کوئی بھی ایک مسئلہ اٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ مسئلے کو اٹھا کر پھر تھوڑے دن کے بعد ایک دم بند کر دیں گے، پھر دوسرا مسئلہ، جیسے سب سے پہلے مسئلہ اٹھا حلالہ، اسلام میں حلالہ ہوتا ہے غلط ہے،
پھر آیا اسلام میں 3 طلاق، غلط ہے. پھر آیا اسلام میں نان و نفقہ بیوی کا بہت تھوڑا ملتا، یہ غلط ہے. پھر آیا یہ خلا اور عدت، یہ غلط ہے. پھر آیا بچوں کے پیدا کرنے کا معاملہ، یہ غلط ہے. زیادہ بچے پیدا کرنا یہ بھی غلط ہے. پھر یہ آیا آج کل عورتوں کا پردہ کرنا، یہ بھی. تو ہم لوگوں کو جب یہ سنتے تو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے آواز سے بولنا ہوتا ہے، لیکن کچھ کر سکتے. لیکن ایک بات بتاؤ، یہ لوگ اگر کرتے نہ کرنے دو. یہ لوگ اس لیے اسلام کا مذاق اڑاتے کہ انہوں نے اپنے نبی کو، ہمارے نبی کو نبی مانا ہی نہیں. بھائی انہوں نے کلمہ پڑھا، شہادت دی، ہمارے نبی کو نبی مانا، اسے مذاق اڑاتے ہیں. اسے مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے ایک عربی زبان میں کہتے ہیں الناس آداب ان بما جہلو، جو چیز آپ کو نہیں معلوم ہوگی نا وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. ان کو اسلام معلوم نہیں ہے، ان کو ایمان معلوم نہیں ہے، ان کو قرآن کی حقیقت نہیں معلوم ہے، ان کو فقہ کے مسئلے مسائل نہیں معلوم ہے، ان کو 3 طلاق اور حلالہ اور نفقہ اور عدت اور خلا یہ مسئلے معلوم نہیں ہے. یہ نبی کو جب نبی نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، تو یہ تو مذاق اڑائیں گے. افسوس اس کا نہیں ہے، افسوس اس کا ہے کہ ہم وریاء والے بھی مذاق اڑاتے، ایمان اور اسلام اڑاتے. یہاں پہ اڑاتے اسلام کا مذاق. ہاں بولو یا نہ بولو بھائی، اڑاتے. چلو آپ لوگ شرماتے ہو، میں بولتا ہوں اڑاتے، اللہ کی قسم اڑاتے. ہمارے وریاؤں میں وریاؤ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے رہے گاؤں میں، بولو آمین. میرے کو خالی اتنا بول دو، وریاؤں میں عید کی نماز ہوتی ہے؟ مولی زبیر صاحب ہوتی ہے؟ نہیں بولو نا، عید کی نماز ہوتی ہے؟ ہاں. کون نہیں پڑھتا عید کی نماز؟ سب پڑھتے. ارے بولو نا، سب پڑھتے. ارے اگر عید کی نماز میں نہیں جاوے نا تو اپنی بیری بھی غصے ہو جاتی. بیری سمجھتے ہو نا کون؟ یار بیوی. ہاں صبر، تیری شادی ہوئی ہے؟ شادی نہیں کیا؟ مولانا یعقوب سوکھی ہے. ہم لوگ کو پوچھ شادی کر کے کیا حالت ہوتی ہے. مولانا شوکت آپ کی تو ہوئی ہے نا، بچے بھی ہوں گے نا. ہاں کیسا دکھی، دیکھو مولانا شوکت کا چہرہ ہی بتاتا ہے دکھی ہے بھائی. ہاں شادی میں میرے کو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، میرے کو کسی نے پوچھا کہ مولانا تو بیوی کے بارے میں سب کو پوچھتا، تو بیوی سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ میرے کو پوچھا. میں نے کہا یہ بیان کرنے والے کو ایسا سوال نہیں پوچھنے کا، بیان کرنے والا کتنی محنت سے آتا ہے اس کو ایسا سوال پوچھنے کا. لیکن کہتا مولانا اپنے کو تھوڑا معلوم تو ہو جائے. میں نے کہا چل بیٹھ جا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. ایسے مولانا شوکت گھبرانے کا نہیں ہے، تو بھی دکھی نہیں میں بھی دکھی، 2 دکھی ساتھ میں جمع ہے. یہ تبریز کو تو معلوم ہی نہیں ہے، قیامت میں اللہ پوچھے گا دکھ کائے کو نہیں اٹھایا تھا. شادی کرے گا نا، اس کو بھی بول، وہ یونس کو بھی، دونوں کنوارے بیٹھے ابھی تک معلوم نہیں شادی کائے کو نہیں کرتے. چلو بات ہماری جو چل رہی تھی نا وہ عید کی نماز والی تھی. پڑھتے عید کی نماز پڑھتے. چلو پھٹاک کر کے ہاتھ اوپر کرو، کون کون عید کی نماز پڑھتا؟ سب پڑھتے نا بھائی. سال میں کتنی نماز آتی ہے عید کی؟ ایک عید الفطر کے موقع پر آتی ہے، ایک بقرہ عید کے موقع پر آتی ہے. سب لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بلکہ اگر عید کی نماز اگر ہم پڑھنے نہیں جاوے نا تو ہماری وائف، ہماری بیوی بولتی ہے کیا کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ کیا، تو کوئی نماز نہیں پڑھتا نا. اور سب کو دیکھنا عید کی نماز میں وائٹ اینڈ وائٹ، وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بعد میں جا کے ٹی شرٹ جینس رہنے گا، لیکن نماز میں تو. اور اتنا نہا دھو کے عطر وطر لگا کے عید کی نماز. بولو ہاں بولو، قسم کھا کر بولو پڑھتے کہ نہیں عید کی نماز؟ عطر وطر لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ خوشبو لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ عید کی نماز میں آتا ہے اور کوئی نہیں پڑھے گا، چل عید کی نماز ہے، صبح 7 بجے کا ٹائم ہے، 5 منٹ باقی ہے، اب بھی نماز شروع ہو جائے گی، اذان اقامت تھوڑی ہونے والی ہے، چلو جلدی. بولو ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں بولو. میں نے پورا مجمع بولو عید کی نماز پڑھنے جاتے کہ نہیں جاتے؟ حالانکہ مفتی صاحب کو پوچھو عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. بولو عید کی نماز پڑھنا اور فجر کی نماز پڑھنا، یعنی فجر لیول نمبر 1 اور عید لیول نمبر. کیا کرتے ہم لوگ؟ عید کی نماز کو فرض بنا دیا، سب پڑھنے جاتے، کوئی بھی چھٹا، اور جو فرض تھی اس کو 0 پہ لگ گیا ہے. تو اسلام کا مذہب تو ہم نے اڑایا. یہ جو واجب تھا اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ فرض بنا دیا. سب بھاگ گئے عید کی نماز پڑھنے، بچے بڑے بڈھے جوان، بلکہ عورتوں نے دھکا مار کے بھیجا عید کی نماز پڑھو. کبھی تو عیدگاہ میں عید کی نماز ہوئی تو عید کی نماز پڑھنا تو واجب ہے، اس کے لیے سب بھاگے. اور اس سے زیادہ ضروری کون سی نماز؟ فجر. وہ آدھا وریاؤ نہیں پڑھتا. نہیں میں غلط نہیں بولتا، یہاں جتنے بیٹھے نا اس میں 50% وہ بیٹھا ہے کمینہ، نالائق، غدار، دھوکے باز، جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے.
میں کیوں کمینہ بولا معلوم؟ کمینہ، نالائق، غدار، دھوکے باز کیوں بولا؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اپنے باپ کو دھوکہ نہیں دیتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہمارے سماج کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہماری حکومت کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ہماری کمیونٹی کو دھوکہ نہیں دیتا. وہ دھوکہ دیتا ہے تو ڈائریکٹ مدینے والے محمد اور اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہوگا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو عید کی نماز کیسی ہے اور فجر کی نماز؟ عید کی نماز سب اور فجر کی نماز تو کیوں؟ یہ مذاق نہیں ہے. واجب کو فرض بنا دیا، فرض کو زیرو بنا دیا. آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ سمجھ میں آئی؟ چلو میں آپ کو اور سمجھاؤں. یہ میں کیا پہنا ہوں؟ کرتا پہنا ہوں، آپ کو دکھ رہا ہے؟ ارے ہاں بولو نا، دکھ رہا ہے نا میں کرتا. یہ واجب ہے، واجب بولو، یہ واجب. یہ جو میں نے پیجامہ پہنا دکھا؟ پیجامہ دکھی میری؟ یہ فرض ہے، فرض. یہ بولو ساتھ میں، بولو کرتا واجب، پیجامہ. آپ جتنے لوگوں نے شرٹ پہنا ہے، کرتا پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے، جو اوپر پہنا ہے وہ واجب ہے. اور جتنے لوگوں نے پیجامہ پہنا، لنگی پہنا، پتلون پہنا، پینٹ پہنا، جینس پہنا، یہ فرض ہے. نیچے سطر چھپانا فرض ہے، اور اوپر کرتا شرٹ ٹی شرٹ پہننا واجب ہے. ایک کام کرو، فرض چھوڑ دو، واجب میں آ جاؤ. نہیں سمجھے؟ فرض چھوڑ دو، واجب میں آؤ. بولو قاری مدنی کے بیان میں جا رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھنے دیں گے تم کو. ارے نہیں بولو کرسی پہ بیٹھنے دیں گے، عمران بیٹھنے دیں گے کرسی میں. بلکہ اگر کوئی آیا نا فرض چھوڑ کے جیسے واجب لے کر اگر آیا نا، پورا مجمع بولے گا اس کو نکالو نکالو، پاگل ہے پاگل ہے، اس کو جنات بھڑک گیا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نکالو نکالو. یہ ننگا یہاں پہ آ کے قاری مدنی کے بیان میں ننگا بیٹھا کے. تو ہم کو ہمارے کپڑے میں معلوم ہے کہ واجب کیا نے فرض کیا، نماز میں نہیں سمجھ میں آتا واجب کیا اور فرض کیا. اور جو دنیا میں فرض چھوڑے وہ پاگل ہے. تو جو نماز فجر چھوڑتا ہوگا اور عید کی نماز پڑھتا ہوگا وہ قیامت میں سب کی نگاہ میں پاگل ہوگا. میرے دوست، فرشتوں کی نگاہ میں وہ پاگل ہوگا. جو شریعت میں واجب اور فرض کو نہیں سمجھتا، اپنی زندگی میں سمجھتا ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کوئی غیر مذاق اڑاتا ہے نا، وہ الگ بات ہے. ہم تو کلمہ پڑھنے والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے والے، ہم ہمارے نبی کو نبی ماننے والے، ہم قرآن پہ یقین رکھنے والے، ہم قیامت پہ یقین رکھنے والے، ہم فرشتوں پہ یقین رکھنے والے، ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لانے والے. اس کو جب نہیں معلوم وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، تو غیر کوئی مذاق اڑائے اس میں کائے کو رونے دھونے کی ضرورت ہے؟ پہلے ہم تو سدھر جاوے بھائی. تو آپ سے کون ارادہ کرتا ہے فرض کو فرض سمجھیں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں انشاءاللہ. تو پہلا کام میرے پیارو، اللہ کو راضی کرو، وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ ایسا اللہ کو راضی کرنے میں دیر لگے گی؟ سب ساتھ میں بولو، جلدی بولو. اللہ کو راضی کرنے میں دیر لگتی ہے؟ پھٹ سے اللہ راضی ہو جاتا، پھٹ سے اللہ راضی ہو جاتا. ارے بیوی کبھی ناراض ہوئے نا تو راضی کرنے میں دیر لگتی. صبرے تیرے کو کیا معلوم، کبھی راضی کیا ہوئے تو معلوم پڑے گا. ہم کو پوچھنا کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. بیوی کو راضی کر، لیکن اللہ کو راضی کرنے میں بولو دیر. ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کو راضی کرنا میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابکو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے میرے امتی ہو، ارے مرد اور عورتیں سمجھ لو، جب بھی اللہ کو راضی کرنا ہے رو لو. کیا کرو؟ توبہ کرو، رو لو. اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ آنسو جو نا آنسو یہ نکلتے نکلتے یا گال پر آئیں گے نا، گال پر آنے میں دیر ہوگی مگر اللہ کو معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. آج تو جمعہ کی رات ہے، بولو روئیں گے نا انشاءاللہ. کون راضی ہو جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا رو، اللہ راضی ہو جائے گا. وہ ایک صحابی کھڑے تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے کو رونا نہیں آتا، کتنی بھی دعا لمبی ہو جائے باقی میرے کو رونا. اچھا میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا نالائق باہر نکل، کمینہ، رونا نہیں آتا. ہمارے نبی تو رحمت والے تھے، فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے نبی نے فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے، ایکٹنگ کر لے رونے کا، اللہ اس پہ بھی معاف کر دے گا. بھائی روئے گا تو بھی، اگر خالی ایکٹنگ کر لے، چہرہ ایسا بنا لے رونے والا، تو بھی اللہ کیا کر دے گا. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا وہ بھی نہیں آتا، یعنی رونا بھی نہیں آتا اور ایکٹنگ میں.
ہمارے نبی چاہتے تو معلوم نہیں کیا بولتے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اچھا رونا بھی نہیں آتا، رونے کی ایکٹنگ کرنا بھی نہیں آتی، کہا نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب سفر میں جاوے نا، جیسا آپ 2 ویلر میں، 3 ویلر میں، 4 ویلر میں، ٹرین میں، بس میں، کہیں بھی بیٹھے نا، ہمارے نبی فرماتے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا لے، آسمان کی طرف دیکھ کے اسمائل یعنی مسکرا لے۔ جیسے ہم آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے نا، اللہ سارے فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو دیکھو بریاؤ میں دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، وہ میرے کو دیکھ کر ہنستا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی، رونے کی صورت بنائے تو بھی، اور ہنس لیا، مسکرا لیا تو بھی اللہ دے۔ تو چلو سب سے پہلا کام بولو اللہ کو راضی کرو گے انشاءاللہ۔ نہیں ساتھ میں بولو اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے کو 3 بات کرنا، پھر چلے اپن یہاں سے۔ جمعہ کی رات ہے، فجر پڑھیں گے نا انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، وہ تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ میں ایسی بات بولوں گا کہ پڑھنا ہی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ حالات کو صحیح کرنا ہے، ہندوستان کے حالات کو، اپنے گھر۔ اچھا گھر میں بھی اپنے کو سکون کہاں ملتا ہے گھر میں سکون؟ کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مولانا گھر میں اتنی بے چینی، اتنی گھبراہٹ ہوتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں باہر جا، کہ باہر بھی تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے، پھر وہاں بھی بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہے، تو نہ گھر، اور اس کو پوچھو بھائی تیرے گھر میں کائے کو گھبراہٹ کیوں ہوتی، بے چین کائے کو ہوتی ہے؟ میں کہا مولانا تم کو نہیں معلوم؟ میں کہا میرے کو نہیں معلوم بھائی، بتا دے کیوں ہوتی؟ میں کہا مولانا کسی نے جادو کر دیا، سارے جادوگر فرصت میں آئے نا وریاؤں میں آ کے بس گئے، اور کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے ہیں ثابت، اور کہیں گے نہیں جادو وادو نہیں ہوا ہے، تو کیا ہوا؟ کہا مولانا کبھی میرے گھر میں آؤ۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ کہا رات کو سو تو ٹھک ٹھک ٹھک، اور پھر کبھی لگتا کوئی ادھر چلا گیا، کبھی تو میں نے کہا کیا ہوا ہے کیا؟ کہتے مولانا تم نے نہیں خبر پڑی؟ میں نہیں خبر پڑی એટલે તો તને પૂછું ભાઈ હું થયું؟ મામો આવે ઘરમાં کون آوے؟ ماما۔ اب میں تو پہلے سمجھو ہی نہیں، میں نے کہا بھائی تیرے ماما گھر میں آوے تو اس کو نہ بول دے نہیں آتے، اور اگر آتا ہی ہے ماما تو انہیں چائے پانی کہیں کھوڑا بھی دے بھائی، ناشتہ کرا بھی دے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب تمہیں تو کہیں سمجھتا نہیں۔ ارے بھائی تو نہیں سمجھ پڑے، تو پھر معلوم پڑا کہ ماما یعنی گجرات میں ماما کا مطلب جنات، تو مطلب وہ ماما تو تم سب بھانجے بیٹھے ہو نا یہاں پہ۔ تو میں نے کہا بھائی تم ماما بھانجے کے معاملے میں میرے کو کائے کو لاتا بیچ میں؟ اللہ آسان فرمائے میرے دوستو، یہ جادو ہے، میں منع نہیں کرتا۔ دیکھو میں قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا ایسا ایمان سے نکلتا ہے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے موت کے وقت اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسحر فقد کفر۔ ہمارے نبی فرماتے جس نے جادو سیکھا یا جادو سکھایا، جادو کیا یا جادو کروایا، یا کسی کے پاس جا کے جادو کروایا، ہمارے نبی فرماتے فقط کفر، وہ ایمان سے نکل گیا۔ اور ہمارے امام اعظم فرماتے اتنا دور ایمان سے نکل گیا کہ آنا چاہے گا تو واپس آنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں تو مانتا ہوں کہ جادو ہوتا ہے، اور جنات بھی ہے نا، وریاؤں میں ہے، اور پیچھے کئی بیٹھے بھی ہوئے معلوم نہیں، بیان میں بیچ میں اٹھ کے مت جانا، پکڑ وکڑ لے رہا میں جنات تو ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ پورے قرآن کریم میں پوری ایک سورت اتری ہے جس کا نام ہی ہے سورت الجن۔ بولو کیا نام ہے؟ سورت الجن۔ اور باقاعدہ ہمارے نبی دعوت دینے گئے جناتوں کو، اور ایک ہی وقت میں 300 جناتوں نے ہمارے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان جناتوں کو دیکھو جنہوں نے ہمارے نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور ایک ہی وقت میں 300 جناتوں نے ہمارے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا۔ تو میں منع نہیں کرتا، جنات بھی ہے، جادو بھی ہے، مگر ایسا تھوڑی ضروری ہے کہ سب وریاؤں میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس لیے یہ مت بولو کہ جادو ہو گیا، جن، یہ بولو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، گناہ چھوڑ دوں گا
اللہ حالات کو صحیح کر دے گا. بولو انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پہلا کام اللہ کو راضی کریں گے. ہاتھ اوپر کرو اور پورا مجمع ساتھ میں بولے بھائی ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ نہیں آپ ساتھ میں بولیں گے تو بہت اچھا ہے. بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. میرے ساتھ میں پڑھیں گے آپ لوگ پڑھیں گے. نہیں پڑھنے والے تو میں نہیں پڑھوں. جمعہ کی رات ہے. بولو پڑھیں گے میرے ساتھ میں. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں بولو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ساتھ میں بولو نا. بچے بھی بولیں گے بڑے بھی ساتھ میں بولو نا. سب ساتھ میں بولو. میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ہے. بولو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ہے. بلند آواز سے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ہے. سب سے اعلیٰ سب کا مولا. بولو سب سے اعلیٰ سب سے اونچا سب کا مولا اللہ ہے. یہ دو لائن تو یاد ہو گئی نا آپ کو؟ یاد ہو گئی. پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. میرا اللہ. بھائی جمعہ کی رات ایمان تازہ کر کے پڑھو. میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ہے. میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ہے. سب سے اعلیٰ سب سے اونچا سب کا مولا اللہ ہے. ساتھ میں بولنا اللہ وہ اللہ. بولو اللہ وہ اللہ. بولو اللہ وہ اللہ. اللہ وہ اللہ جو نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ وہ اللہ جو نوح حضرت نوح علیہ السلام. اللہ وہ اللہ جو نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچائے. اللہ وہ اللہ جو آتش نمرود کو گلے گلزار بنائے. بولو میرا اللہ. آپ کو معلوم ہے نا حضرت یوسف بادشاہ بن گئے اور حضرت یعقوب ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ گاؤں میں ہے. ساتھ میں بولو نا اللہ وہ اللہ. بولو اللہ وہ اللہ. اللہ وہ اللہ جو یوسف و یعقوب کو دوبارہ ملائے. اللہ وہ اللہ جو یوسف و یعقوب کو دوبارہ ملائے. اللہ وہ اللہ جو سوئے فلک حضرت عیسیٰ کو اٹھائے. اللہ کی قسم اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے. تو پہلا کام کون کون تیار ہے؟ ایک ساتھ میں ہاتھ اوپر کر کے بولے اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اور آج ہی روئیں گے ابھی روئیں گے انشاءاللہ. روئیں گے نا اللہ کے سامنے. چلے ایک کام ہی ہو گیا. دوسرے کام کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ میں نے دوسرے کام کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ ہمارے اخلاق بہت خراب ہو گئے. یہ ہمارے جتنے جوان ہیں نا جب دیکھو ماں کی گالی بہن کی گالی. تیری ماں تیری بہن. موبائل پہ گندی فلمیں موبائل پہ گندی کلپ موبائل کے اوپر خراب سے خراب چیزیں دوسروں کو بھیجنا. بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری زبان خراب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایک بات بتاؤ وریا والوں برا نہیں ماننا. ہو سکے تو لوگوں تک پہنچانا. ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو اپنوں سے نقصان پہنچا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک کا کچھ ہوا پورا ہمارا سماج کلمے والا ایک ساتھ میں جمع ہو جاتا. ارے بھائی کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارے دل میں جتنی جلن ہے اتنی تو غیروں میں بھی نظر نہیں آتی. ہمارے دلوں میں جتنی آگ لگتی ہے ہم لوگ جتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں ہم لوگ دل میں جتنی دشمنی رکھتے عداوت رکھتے. آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستوں 2 بیماری آئی ہے ہمارے اندر. کتنی بیماری آئی؟ لیکن میں ایسے نہیں بتاؤں گا ڈائریکٹ حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر بہت جلدی بات ختم کریں گے. لیکن یہ 2 بیماری سدھاریں گے. بولو آج سدھاریں گے انشاءاللہ. اپنے اندر سدھار دو میرے پیاروں. بہت بڑا کام ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں بٹھائے. ہاں یا نہ بولو؟ نہیں معلوم ہے سب کو کشتی میں بٹھائے. ہاں اور اس میں قاعدہ تھا بھائی. وہ کشتی میں قاعدہ اللہ نے بنایا تھا کہ اے نوح میرے پیغمبر جس کو کشتی میں بٹھائے گا کپل ہونا چاہیے. کپل سمجھتے ہو کیا؟ جوڑی مرد اور عورت. جنات ہے تو جنیاں درندہ
اگر میل ہے تو اس کے ساتھ فیمیل، چرندہ پرندہ سب جوڑے جوڑے ہونا چاہیے. چلو حضرت نوح کی کشتی میں وہ اللہ کی قدرت، اللہ کا دستور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. اللہ نے فرمایا سارے جوڑے. جب اللہ نے فرمایا تو اللہ کرنے ہی والا تھا، پوری کشتی میں سارے جوڑے جمع. لیکن کشتی کے پیچھے والی کرسی کے اوپر ہے نا ایک بڈھا بیٹھا تھا اکیلا. وہ بہت ڈینجر دکھے. وہ بڈھا کیسا دکھے؟ بہت ڈینجر. تو سارے کشتی والوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یوں ہاتھ مارا، پیچھے بڈھا بیٹھا ہے. حضرت نوح نے تو کہا تھا جوڑا ہونا چاہیے، تو اکیلا بیٹھا ہے کم وقت اور بڈھا ہے. تو سب نے حضرت نوح کو شکایت کی. حضرت نوح کشتی میں آئے، آ کر کہا کون کون بغیر جوڑے کے بیٹھا ہے؟ تو بڈھے نے اوپر ہی ہاتھ کیا. تو حضرت نوح گئے، کہا کمینہ بڈھا، سب کا قانون اللہ نے بنایا ہے کہ جوڑا جوڑا بیٹھنے کا، تو بوڑھا ہے کون؟ اور ہم نے تو پہلی مرتبہ تیری شکل دیکھی، تو اتنا بھیانک دکھتا، تو ہے کون؟ کہا میں ابلیس ہوں. یعنی کون؟ شیطان. تو حضرت نوح نے سوچا اچھا ہوا آج تو میری کشتی میں آیا، آج تیرے کو مار ہی ڈالے، نہ رہے بات نہ بجے بانسری. بھائی شیطان ملا تو کیا کرنے کا، مار ہی ڈالو نا، بات ہی ختم ہو جاوے نا. آج ہم کو کون بھڑکاتا ہے؟ تو اس کو مار ڈالو جو بھڑکاتا ہے، تو سب ولی بن جائیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو تجھے مار. تو اس نے کیا کہا مارو؟ کتنا مارو گے؟ کتنا مارو گے؟ مارو گے میرے کو لگے گا لیکن مروں گا نہیں. تو حضرت نوح نے کہا کیوں مرے گا نہیں؟ کہا اوپر والے سے دعا مانگی تھی میرے کو زندہ رکھنا، اس نے وعدہ کیا تھا قیامت تک زندہ رکھوں گا. تو شیطان کی دعا بھی اللہ نے سنی. بولو شیطان مردود کی دعا بھی کہاں اس نے دعا مانگی تھی. قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. وہ بڈھا کہتا میں ابلیس شیطان ہوں، کتنا بھی مارو گے مروں گا نہیں، کیونکہ میں نے اوپر والے کو کہا تھا مجھے قیامت تک زندہ رکھنا، اس نے کہا تھا رکھوں گا. اب کوئی بھی آ کے میرے کو مارے، لگے گی مار مگر مرنے والا. تو انہوں نے کہا پھر بھی ماریں گے ہم تم کو، پھر بھی کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا ایک سچی بات بتاؤ، چھوڑ دینا میرے کو. کہا کیا؟ کہا تمہاری امت تو ہے، چلو بعد میں بھی اور نبی آئیں گے اور نبی آئیں گے. اب اس نالائق شیطان نے کیا کہا معلوم؟ آخری نبی آئیں گے جو سارے نبیوں کے نبی ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا. ان کی امت جو آئے گی نا، ان کی امت میں اتنی محنت کروں گا. وہ بڈھا بولتا ہے ابلیس شیطان کمبخت مردود، وہ کیا بولتا کہ آخری نبی کی امت میں اتنی خراب محنت کروں گا، اتنی خراب محنت کروں گا کہ کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکات دیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، مگر دو بیماری ایسے ان میں گھسا دوں گا، ایسے داخل کر دوں گا کہ جو جنتی بننے والا ہوگا وہ راتوں رات جہنمی بن جائے گا. تو حضرت نوح بھی چوکے، پوری کشتی چوکی کہ کون سی تو بیماری تو آخری امت میں ڈالنے والا کہ جنتی جہنمی بن جائیں گے، اور نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، دعوت میں بھی جائیں گے، تبلیغ میں بھی جائیں گے، میرے جیسے لمبا لمبا بیان بھی کریں گے، خانقاہ میں بھی بیٹھیں گے اور زکات بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، لیکن دو بیماری ایسی گھسیڑ دوں گا اندر کہ وہ جاننا. تو سب نے پوچھا کون سی تو بیماری؟ تو کہا سب سے پہلے حسد. سب کے دلوں میں، کلمہ والوں کے دل میں کیا ڈالوں گا؟ جلن. اور سچ بتاؤ آج ہمارے اندر جلن آئی کہ نہیں آئی؟ آج سچ بتانا، وریاؤں میں کوئی گھر میں کلر ہوتا ہے نا، ہم کو رات کو نیند نہیں آتی. کلر کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ کسی اور کے گھر میں، اور اس کو رات کو نیند. اور یہ بیچارہ کڑبڑ ہے. اس کی بیوی پوچھتی بھی ہے وہ تب نے اٹھا ہے، بہو بیچینی، بہو گھبراہٹ ہے. تو کیا ایسیڈیٹی؟ میں کہا نہ وہ تو کہیں نہیں چلا، تو گیس تھئی گયો کہنا. وہ کیا ہوا ہے اندر؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہتے ڈپریشن ہو گیا. میں کہتا ہوں ڈپریشن نہیں ہوا، فائر ایکشن ہوا ہے، اندر آگ لگی ہے، حسد کی آگ. اور آپ کو معلوم ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، جس کے دل میں جلن آتی ہے نا، اللہ اس کو رات کی نیند والی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. سچ بتاؤ، اور میرے کو سچ بتانا، ہم لوگوں کو کسی کا نقصان ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. کسی کی دکان میں آگ لگی نا، خالی خالی سامنے جائے گا، بھائی تیری دکان میں آگ لگی، میرے کو بہت دکھ ہوا. میری بیوی بھی بیچاری بولتی تھی کہ تیرے گھر میں آگ لگ گئی، اتنا دکھ ہوا. اور گھر جا کے بولے گا آدھا ہی گھر جلا، پورا جلا ہوتا تو اچھا ہوتا. صحیح میں نا. اچھا کسی کے گھر کے باہر اگر کوئی مرسیڈیز کار آ گئی، BMW کار، بڑی کار آ گئی، یہ نہیں سوچے گا کہ کہاں سے آئی، کیوں آئی. پہلا کونے ٹوپی پہرا نیچے، اس نے کسی نہ کسی کو الو بنایا، کسی کا مال کھایا ہے. ارے بھائی کیا ہے کیا ہے؟ اگر اس نے کھایا بھی ہے تو اللہ قیامت میں تیرے کو پوچھے گا. میں نے بول رہا تیرے کو پوچھے گا.
اس کے گھر میں کلر لگا، اللہ تیرے کو قیامت میں پوچھے گا. اس کی دکان میں آگ لگی، اللہ قیامت میں تجھے پوچھے گا. لیکن ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں سنو. ہمارے نبی نے کعبے کی طرف اشارہ کیا، کعبہ 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 کعبہ، کعبے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اگر کوئی اس کو پتھر سے مار کے کعبے کو کوئی توڑ دے وے، کوئی اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو کسی کلمہ والے کی عزت و آبرو پہ حملہ کرے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کا نقصان ہوئے اور ہم خوش ہوئے، اللہ کہتا خوش ہو جا، ہنس لے، مرنے سے پہلے 10 گنا تجھے بھی اسی نقصان میں مبتلا کروں گا. کیا میرے دوستو بولو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو نمبر 1 تو کیا بتایا میں نے، بولو نا کیا بتایا؟ آپ سے کون تیار ہے؟ دل صاف کر لو میرے دوستو، مت رکھو اگر کسی کو دیکھو نا کہ بہت اچھی کار ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھا اس کا عزت ہے، بہت اچھی اس کی بلڈنگ ہے، بہت اچھی اس کی عمارت ہے، ارے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ، اللہ تجھے اس کو اتنا بڑا گھر دیا، اللہ 10-12 گھر دے دے، اللہ میرے کو بھی تو ایک دے دے. بولو یہ دعا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ لیکن ہم لوگ ایسی دعا کرتے ہیں، ہم تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا، دل میں سوچے گا کب یہ راستے پہ بھیک مانگے اور میرے کو خوشی ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں ہم کو غیروں سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو کس سے پہنچا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ جلدی بہت جلدی بتاؤں گا. مدینے میں ایک دکان میں وہ ہے اناج کریانے کی دکان. ساتھ میں بولو نا مدینے میں کیا کی دکان؟ اناج کریانہ سمجھتے ہو نا؟ چاول گیہوں، اس زمانے میں جو بھی اناج جس کو گروسری شاپ کہتے ہیں انگلش میں گروسری شاپ، وہ اناج کریانے کی دکان ہے. کدھر ہے؟ مدینے میں دکان ہے. شام کا ٹائم ایک یہودی آ رہا ہے دکان پہ اور اتنی بڑی لسٹ لے کر آ رہا ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، بہت بڑی لسٹ لے کر آ کر وہ مدینے میں دکان ہے، صحابی کی دکان ہے، اللہ کے رسول کے صحابی کی دکان ہے. انہوں نے وہ سب دیکھا کہ اور پھر پوچھا بھی کیش کہ ادھار، بھائی نقد کے؟ تو یہودی نے کہا بالکل پیسے لے کر آیا ہوں، تم یہ اناج بھرو، تھیلا بھرو، یہ پیسہ لو، بات ختم. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ تو جو مانگتا ہے نا سب میری دکان میں ہے اور تو کیش پیسہ دینے والا، اسے میرے کو اچھا بھی بہت لگتا ہے. ایسا کسٹمر کہاں ملے جو نقد معاملہ کر لے. لیکن ایک کام کر، یہ گلی کے کنارے دیکھ وہ دکان دکھتی وہ دکان تو کہاں دکھتی؟ جا وہاں جا کے سارا سامان لے لے، جو کوالٹی میرے پاس ہے وہی کوالٹی وہاں پر ہے، جو کوانٹٹی میرے پاس ہے وہی کوانٹٹی وہاں پر، جو قیمت میری ہے وہی قیمت وہاں بھی ہے، جا. تو یہودی تھا، غصے ہو گیا، میری مرضی میں کہیں بھی جاؤں، تم کون ہوتے ہو میرے کو دوسری دکان بتانے والے؟ کہا بھائی مہربانی ہوگی، اس لیے مہربانی ہوگی کہ میں روز جتنا دھندا کرتا ہوں نا اتنا ہو گیا. لیکن وہ بیچارہ میں صبح سے دیکھتا ہوں بیٹھا ہے، وہ بھی صحابی ہے، مسلمان ہے، کلمہ والا ہے. کہا وہ صبح سے بیٹھا ہے، کتنی مرتبہ باہر کھڑے ہو کے دیکھتا کوئی کسٹمر آتا کہ نہیں آتا. لیکن معاملہ کیا ہے کہ میری دکان رستے پر ہے اور اس کی دکان تھوڑی سی اندر ہے، کوئی جلدی جاتا؟ تو چلا جا نا، احسان ہو جائے گا تیرا. یہودی گیا، بولو یہودی گیا، وہاں جا کے سارا سامان خریدا، ٹھیلے کے ٹھیلے بھرے، کیش پیمنٹ کر دیا اور وہاں سے واپس یہ دکان پر آیا اور آ کر کہتا ہے آنکھیں بھری تھی، کہا اريد ان اشتري شيئا منك، مجھے ایک چیز تم سے خریدنا ہے. تو انہوں نے کہا کہا کو میرے سے خریدنا؟ تم نے جتنا لسٹ بتائی نا وہ سارا مال ادھر ہے. اب جب سارا مال وہیں سے خریدا ہے، 99% وہیں سے خریدا، تو 1% میرے پاس خریدنے کا کو ہے؟ کہا وہ وہاں پہ نہیں ملا اس لیے تم سے خریدنا ہے. کہا کون سی چیز؟ کہا میں تم سے ایمان خریدنے کے لیے آیا، کلمہ پڑھنے کے واسطے آیا. میرے کو کلمہ پڑھا تھا، کلمہ اريد ان اشتري منك شيئا وهي لا اله الا الله محمد رسول. تو وہ صحابی تو اپنی دکان کے باہر نکل گئے، اس کو ایسے گلے لگائے، میرا بھائی تو کلمہ پڑھنے کے واسطے آیا، تو مسلمان ہو رہا ہے، اللہ مجھے اتنا بڑا درجہ دے رہا ہے کہ تو میرے ہاتھ میں ایمان قبول کرتا. اس یہودی نے جواب دیا نہ، میں نے تیرے ہاتھ میں ایمان قبول نہیں کیا، میں نے یہ سوچا کہ جب محمد کا صحابی اپنے دل میں اتنا رحم و کرم رکھتا ہے تو قیامت میں محمد کتنا رحم و کرم اپنے پاس رکھیں گے، اور محمد جب اتنے کرم رحم والے ہوں گے تو اللہ کتنا رحمت والا ہوگا. اس لیے میں نے ایمان قبول کر لیا ہے. میرے دوستو ہم لوگ ہو گئے تو ایسا دکان پہ بھیجے، بلکہ اپنا کارڈ دے اور بولے آئندہ وہاں نہیں جانے کا، ادھر جانے کا، یہیں مانگنے کا. حسد، کتنی بیماریاں ہمارے اندر وہ گھسڑنے والا ہے، جس میں پہلی بیماری کیا ہے؟ آ گئی ہے، دور کرو گے نا انشاءاللہ، میں نے بولو نہ کرو گے نا انشاءاللہ. اور دوسری بیماری اس نے شیطان نے کہا آخری نبی کے امتیوں میں ڈال دوں گا، لالچ.
اتنا لالچ ڈالوں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حرام کا کماتا ہے کہ حلال کا کماتا ہے. بس آنے دے. لون لینا پڑا تو لون لے لیا, انٹرسٹ پہ مال اٹھانا پڑا تو اٹھا لیا, سود پہ دھندا کرنا تھا تو سود پہ دھندا کر لیا. ارے دھندے میں جھوٹ بولنا تھا تو جھوٹ بولا, بلکہ جھوٹ نہیں بولا, دھندے میں جھوٹی قسم بھی کھایا, کیونکہ بس مال آنے دے آنے دے. اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں, جتنا بھی مال ہمارے پاس آئے گا ہمارا پیٹ بھرنے والا نہیں, بولو بھرنے والا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان اتنا لالچی ہے, دعا کرے گا اللہ ایک وادی بھر کے سونا دے دے, اللہ کہتا جا میں نے دے دیا. 2 دن کے بعد کہے گا اللہ بہت غریب ہو اللہ. ارے 2 دن پہلے تیرے کو ایک وادی بھر کے سونا دیا, کہے گا اللہ میرے کو دیا, میرے بچے کا کیا ہے اللہ. تو اللہ کہتا جا دوسری وادی لے لے, دوسری وادی بھی اللہ نے دے دی. ہمارے نبی فرماتے پھر روئے گا اللہ میرے کو کچھ نہیں دیا, اللہ کہے گا جا تیسری وادی لے لے, پھر روئے گا. ہمارے نبی فرماتے لا یملأ فاہ الا التراب, یہ تو اتنا لالچی ہے, مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا, اس کے منہ کو بند کرنے والی قبر کی مٹی ہوگی, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے لالچ میں ہم نے کتنوں کا حق برباد کر دیا. بھائی ہمارے گھر میں کوئی مرتا ہے وارثہ بٹتا ہے, حالانکہ چمچی میں وارثہ لگتا ہے. کتنوں کی زمین ہڑپ کر گیا. بھائی بہت زمانے سے زمین سنبھالتا ہے, وہ میری ہو گئی. کیسا تیری ہو گئی بھائی؟ بھائی سنبھالتا ہے, تو نفع کھاتا ہے, آج اصل مالک آیا ہے اس کو دے دے بھائی تیری زمین ہے. نا سارے ڈاکیومنٹ میں نے بدل دیا نا, اب کا اس کو دینے کا. ہمارے نبی فرماتے کسی نے اتنی زمین, دیکھو میرا ہاتھ دیکھو, اتنی زمین کسی کی چھین لیا. ہمارے نبی فرماتے ایک بڑے زمین کے ٹکڑے کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کو جہنم میں پکایا جائے گا اور اس کا موٹا ہار بنایا جائے گا اور جہنمی کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. وہ اٹھا نہیں پائے گا, پھٹک سے جہنم میں گر جائے گا. میرے پیاروں, کیا وہ دن کے لیے ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ دوسرا کام بھی طے کر لو بھائی. آج سے یہ گالی گلوچ, دل میں خرابی, جلن, حسد, بغض, کینہ, عداوت, کپٹ سب سے دور رہیں گے نا انشاءاللہ. اور مال دینے والا کون ہے؟ اس پہ بھروسہ کرو, دے گا. جتنا مقدر میں ہوگا آنے والا ہے, بولو آئے گا, وہ رکنے والا نہیں. چلو تو 2 کام ہو گئے, 2 کام ہو گئے نا. اب آخری کام میں بولنے پڑا, پھر اپن چلیں گے یہاں سے. آخری کام بولو نا, کون کون نبی سے محبت کریں گے؟ بہت دھیرے دھیرے آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. محبت کرتے نہیں, بلند آواز سے بولو نا, محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, مصطفیٰ کا دامن. یہاں ثابت پرابلم ہے تھوڑا. یہاں عمران وریاؤں میں بیوی سے ڈرتے نہیں, ہاں یا نہ بولی صبح. اب سب ہے کر کے ہنسیں گے تو میں کیا کروں گا بھائی. وہ میں نے سنایا تھا پہلے بھی, آج بھی سناتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی اور بہت لمبا زمانہ بیوی کے ساتھ گزارا, 18 سال 20 سال. اب وہ بیچارہ روز سوچے کہ کب بیوی تھوڑے دن کے لیے کہیں جاوے تو تھوڑا دماغ میں شانتی ہوئے. بولا تو بولا نا دماغ میں تھوڑی کیا ہوئے. ایک دن اچانک معلوم نے اس کا نصیبہ جاگا, صبح میں بیوی اٹھی, بولے میرے کو ماں کے گھر جانا ہے, اور وہ بھی 1 مہینے کے واسطے جانا. اب یہ تو تھوڑے ڈھونگ تو کرے گا نا, کہتا کائے کو جانے کا, تو جائے گی تو پھر میں اکیلا کیا کروں گا. تو بیوی بھی کہتی نا تیرے کو معلوم پڑے کہ میں ماں کے گھر پہ جاؤں, پھر تیرے کو معلوم پڑے گھر کیسا سنبھالنے کا, تالا کیسا مارنے کا, بچوں کو مدرسہ کیسے بھیجنے کا, تیرے کو معلوم پڑے کپڑا کیسا دھونے کا, برتن کیسا مانجنے کا. اور دل میں سوچتا ہے بھائی جانے میں بہت تھکا ہوں, لیکن سامنے تو بول نہیں سکے. وہ بیوی کا سامان وامان لپیٹا, بول بیوی کہاں چلی گئی, جلدی بولو کہاں چلی گئی. ماں کے گھر. کتنے دن کے لیے گئی. اور اس نے پورے کیلنڈر میں نشانی بنا دیا کہ آج یہ دوست کے گھر پہ دعوت, آج توے پہ جانے کا, آج راندیر میں جانے کا, آج سورت کے توے پہ جانے کا. پورا کیلنڈر اس نے لال نشانی کر کے بھر دیا. اور روزانہ بیوی کو فون کرے تو بیوی وہاں سے فون کر کے پوچھے کیسا ہے, ہارو رتیلا. ایسا لگتا گھر پورا کاٹنے کے لیے دوڑتا. اتنی تیرے سے محبت ہے کہ جہاں دیکھو ایسا لگتا تو ہی سامنے آ گئی. ساری ولی اللہ ہے. تو وہ بیوی بھی وہاں سے خوش ہوتی, ہاں ہم نے تم نے خبر پڑی نا. اور دل میں سوچتا تو 30 دن میں 2 مہینہ رہ کے آ جانا بھائی. چلو دن گزرتے گئے. کتنے دن گئے بولو, میرا اشارہ دیکھو کتنے دن ہوئے. اچانک اس کا فون آیا, میں آ رہی ہوں. ارے بھائی 30 دن کا پروگرام تھا اور یہ تو 10 دن میں واپس. تو اس نے پوچھا کیوں رہی ہے. کہا نہیں تم کو میری بہت یاد آتی ہے نا, تو میرے کو بھی تمہاری یاد. دل میں سوچا مرا بول کے یاد آتی ہے. خیر, اور بیوی نے بتا بھی دیا کہ سورت پہ میری ٹرین آئے گی. وہی آتی نا بہار سے, وہی آتی.
भागलपुर से, ये भागलपुर से सूरत पे ट्रेन आएगी, ये ट्रेन का नंबर होगा, ये डब्बा का नंबर होगा, ये कोच का नंबर होगा, ये सीट का नंबर होगा, और बिल्कुल तुम दरवाजे पर खड़े रहना और प्लेटफॉर्म टिकट लेकर खड़े रहना। अब ये बेचारा हाथ बांध के खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, बहुत खुश होगा ना, ऐसा खड़ा जैसा चूसा हुआ आम, वो चेहरा लेके यूं करके ले खड़ा है। और जैसे वो ट्रेन आई, वो बीवी बेचारी, हाँ, वो सारा सामान लेकर उतर रही है कारी वलीउल्लाह के लिए। हाँ, वो सामान लेके उतर, लो लो पकड़ो पकड़ो, तो ये क्या बोला, हाँ चल उतर उतर उधर उधर नीचे सोचने लगी इसको। वो बेचारी बोलती भी है, मेरा अम्मी अब्बू ने तुमको बहुत सलाम बोले, हाँ वो बुड्ढा बुड्ढी को मेरा भी सलाम बोल देना, चलो उतर अभी उतर अभी। और नीचे उतरी, देखा कि इसका शोहर का चेहरा तो इतना उतरा हुआ है, फोन पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था इसका चेहरा। और फिर अचानक बीवी की नजर पड़ी, सूरत के प्लेटफॉर्म पे एक और मियाँ बीवी खड़े, हस्बैंड वाइफ, इतना हंसते हंसते बातें कर रहे, इतना हंसते हंसते बात। तो बस बीवी को तो मौका चाहिए, कहा तुम कैसा चेहरा लेके आए हो, कितना चेहरा चढ़ा के आए हो। और वो देखो मियाँ बीवी को देखो कितना हंस हंस के बातें कर रहे। कहे पागल, छोड़ने आया है, नहीं समझे, नहीं समझ में आया तो बाद में कारी वलीउल्लाह को पूछ लेना, बिल्कुल उसके ऊपर फिट हो गया है। तू क्या हंसता तबरेज, तेरे को तो हंसने का भी हक नहीं है भाई, तो हम दुखियों को मालूम है कैसा हंसने का। चलो भाई आखिरी बात पर आ रहा हूँ, बोलो करोगे इंशाल्लाह, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन। उसके लिए एक काम करना है, बहुत सारे काम करने, लेकिन आज पहला काम, एक पहले ये बताओ ना, हमको नबी से मोहब्बत है, हाथ ऊपर करके बोल दो ना, हाँ है मोहब्बत है। अरे बोलो ना, मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। लेकिन देखो यहाँ वरियाओं में आके और ये रामदेव में और सूरत में मेरे को लगता है हमारे जवान नबी से मोहब्बत करते नहीं करते, क्योंकि इनके सर के बाल ही कुछ अजीब अजीब बनाते हो आप लोग। ये तो सब टोपी पहने, तो मेरे को नहीं मालूम वरियाओं में ऐसा होता है। इमरान तूने देखा, बहुत अजीब अजीब मौलाना याकूब सब बाल बनाते, यानी ये यहाँ पे बाल नहीं होंगे, देखा आपने, देखा यहाँ ये इलाका यतीम है, यहाँ भी बाल नहीं होंगे, ये इलाका गरीब है, और पीछे की तरफ भी बाल नहीं होंगे, वो ज़कात का मुस्तहिक है। और ऐसे ऐसे कोड़क मुर्गी का पर लटकाया हुआ है। और फिर क्या करेगा मालूम, वरियाओं में वो समझेगा, और कोई पिक्चर देख के आएगा ना तो समझेगा वो खान तो नकली, असली तो वरियाओं में पैदा हुआ। और बाइक पे बैठेगा, बाइक पे बैठकर ये सारे ओटे पर सब जमा होंगे ना, वहां जाके बाइक को लेकर जोर से ब्रेक मारेगा और फिर यूं करेगा, यूं। अब इतने से तो बाल है, उसको क्या यूं करता है भाई, तीन तरफ से तो टकला है। सच बताओ, ऐसे बाल रखते कि नहीं रखते? ये हमारे नबी बोले ऐसा बाल रखने का? नहीं, जोर से बोलो, बोले? हदीस में आया ऐसे बाल के बारे में? हदीस में आया? आया 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 हदीस में लिखा है, बुखारी शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, एक जमाना आएगा मेरे उम्मती के सर के कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, कुछ हिस्से पर बाल होंगे। हमारे नबी ने फरमाया, ये मेरा वो उम्मती है जिस पर 24 घंटे अल्लाह की लानत उतरती होगी। छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे ऐसी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो सारी लानत तो माँ के ऊपर उतरती होगी, सारा कसूर तो माँ का है, माँ ने ऐसा उसको बनाया है। फिर यही बच्चा जब बड़ा होता है ना, माँ को मारता है, माँ बाप को धक्का मारता, तो कहते मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा आवारा हो गया। आवारा नहीं हुआ, जब ये छोटा था तो माँ ने सबसे पहले उसको आवारा बनाया था, उस वक्त बनाया था, अब प्रैक्टिकल दुनिया में वो आ चुका है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो खैर मेरे प्यारों, मोहब्बत करते हो नबी से? देखो फिर आप लोग ठंडे हो गए, करते हो? नहीं, हाँ या ना बोलो ना, मोहब्बत करते हो? मैं जोर से इसलिए नहीं बोलता हूँ कि औरतें सुनेगी तो मालूम नहीं क्या सोचेगी, इसलिए मैं पूछता हूँ कि भाई मोहब्बत करते हो? तो ये क्या बोल दो ना, आप ही लोग बोल दो ना, क्या कहाँ है? यहाँ देखो बहुत सारा, हाँ यहाँ का तो बुड्ढा भी लुकिंग हैंडसम, हाँ वरियाओं का। ये दाढ़ी रख लो ना भाई। ये अजमेर वाले बाबा है ना, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनको किसी ने आकर पूछा था, हजरत ये दाढ़ी रखते हैं ना तो आदमी कितना बूढ़ा दिखता है, दाढ़ी नहीं रखो तो कितना जवान दिखता। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कितना प्यारा जवाब दिया, अरे मेरे को कोई मतलब नहीं कि जवान दिखे कि बूढ़ा दिखे, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। इसका नाम मोहब्बत है मेरे दोस्तों। रखेंगे, बोलो रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे। जो नहीं रखे वो नाराज तो नहीं ना मेरे से? नहीं, वरियाओं में नाराज सुनी ना,
نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ معلوم ہے نا، ایک بچہ بیچارہ روتا تھا، چھوٹا بچہ، عمران، ہاں رو رہا ہے بیچارہ، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے. اب وہ ہی کر کے، بچے کے رونے کی عادت ہے. اتنے میں میرے جیسا کوئی داڑھی والا وہاں پر پہنچا، دیکھا کہ بیچارہ بچہ روتا ہے، تو میں نے اٹھایا اور اس کو گلے سے لگایا. بھائی چھوٹا بچہ تو اور رونے لگا اور چلا کے. تو اتنے میں وریا کا کوئی کلین شیو آیا، کہا لاؤ مولانا میرے کو دے دو بچہ. میں نے کہا بھائی لے لے، یہ تو میری گود میں تو بہت روتا ہے. اس کی گود میں چپ ہو گیا. اور بولے اس کی گود میں، تو کہنے لگا، میرے کو کہنے لگا، قاری احمد علی یو آر لوکنگ ڈینجر. مجھے کہا قاری احمد علی کتنا خراب دکھتا، بچہ بیچارہ روتا تھا، تو نے گود میں لیا اور رونے لگا، دیکھ میری گود میں آیا کیسا چپ ہو گیا. میں نے کہا برابر یار، میری گود میں تو بہت روتا تھا، لیکن تیری گود میں آ کے چپ ہو گیا. اس کو لگا کہ ماں کی گود میں آ گیا. دیکھو جو باتیں سمجھ میں نہیں آوے نا، کل سب پوچھ لینا آرام سے. چلو ایک بات کا وعدہ پکا کرو رہی انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن. میں 3 باتیں کرانے والا. پہلی بات تو ہے بھروسہ کس پر کرنے کا؟ اللہ پر. اور بھروسہ اللہ پر کریں گے تو موبائل میں گندی چیزوں کو نکال دینے کا، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 میں نے آپ کو کیا بتایا؟ دل میں سے جلن اور لالچ کو کیا کر دینے کا؟ دور کر. اور نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنے کا. اور مصطفیٰ کا دامن کس کس کو تھامنا ہے؟ آج جمعہ کی رات ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو میں ایک ہی چیز بتاؤں گا، مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرو، بولو ساتھ میں، بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن، یعنی ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اس کے لیے کیا کام کرنا ہے معلوم؟ ایک ہی کام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. پورا مجمع بولے، ساتھ میں بولو 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ بولو نا 5 وقت کی نماز. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں میں بہت جلدی بتاؤں گا، 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. بولو نا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جہنم بنائی. بولو بنائی، ہاں یا نہیں؟ جلدی جلدی بولو گے بات ختم ہو جائے گی. بولو نا اللہ نے جہنم بنائی. کتنی جہنم بنائی؟ میری انگلیاں دیکھ لو. میں نے پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ 7. اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. پورا مجمع بولے اللہ نے کتنی جہنم بنائی. اب میں آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ سنا رہا ہوں اور اسی پر 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی ہماری. ہمارے نبی سفر سے واپس آ رہے ہیں. پورا مجمع بولو ہمارے نبی صلی اللہ سفر سے، کوئی بھی سفر ہوگا، سفر سے کیا ہو رہے ہیں؟ واپس مدینہ جا رہے ہیں. راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. کون سی نماز کا وقت ہو گیا؟ عصر کا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال وضو ہے؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول انی علی وضوئی، میں وضو میں ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا اذن یا بلال، چلو بلال اذان دو، میدان ہے کھلا میدان ہے، قبلہ ہے، چلو اذان دو. حضرت بلال نے اذان دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے اذان دیا. ہمارے نبی نے فرمایا یا اصحابی توضؤ، فرمایا میرے صحابہ وضو کرو، چلو وضو کرو. سفر میں عصر کی 2 رکعت پڑھنا. سفر میں عصر کی، چلو وضو کرو وضو کرو. سارے صحابہ نے وضو کیا. اب اس زمانے میں کسی کو یہاں پانی ملا، کسی کو وہاں پانی ملا، الگ الگ جگہ پہ پانی ملا، لیکن بولو نا سارے صحابہ نے وضو کیا. اس میں 2-3 نئے مسلمان تھے، وہ بھی وضو تو کر کے آئے، لیکن یہ برابر میرے کو دیکھنا، ان کی یہ جو ایڑی ہے نا، ایڑی یہاں پہ پانی نہیں آیا. یعنی وضو کیا مگر یہاں پہ پانی. اور سچ بتاؤ وضو میں یہاں پہ پانی، میں نے بول رہا وضو میں پانی. ارے وضو میں بچے لوگ کو بھی معلوم ہے فرض کتنے؟ 4. بھائی 4 فرض ہے نا. اللہ نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چہرہ دھونا پہلا فرض، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا بولو دوسرا فرض، تیسرا سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 بولو ساتھ میں بولو نا پاؤں کو کہاں تک دھونے کا. اب وہ صحابی برابر سننا، وہ صحابہ آئے کتنے تھے؟ وہ جنہوں نے ایڑی کو دھویا. اچھا وہ آ گئے، صف لگ گئی. ہمارے نبی نے وہ 3 صحابہ کو دیکھا کہ ان کے پاؤں میں پانی پہنچا نہیں ہے. ہمارے نبی کے پورے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور ہمارے نبی کبھی بھی اتنے غصے نہیں ہوتے. اس دن ہمارے نبی اتنے غصے میں آئے کہ بڑے زور سے ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ.
وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو جنہوں نے وضو پورا نہیں کیا ان کی ایڑی خشک ہو گئی، سوکھی رہ گئی، پانی نہیں پہنچا، یہ ایڑیاں جہنم میں چلے گی۔ اور پھر ہمارے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو وضو برابر نہیں کیا وہ جہنمی ہے۔ ساتھ میں بولو وریا والے، جو وضو برابر وہ، اچھا میرے کو یہ بتاؤ وضو کیوں کرتے ہم لوگ؟ ارے بولو نا، وضو کیوں کرتے ہم لوگ؟ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا وضو کھانا ایکسٹرا ہے، نماز کا جماعت کھانا الگ ہے۔ ہمارے وریاؤں میں بھی ایسا ہی ہوگا جماعت کھانا، کیونکہ اصل تو نماز ہے، وضو تو ایکسٹرا ہے جو باہر کر کے اندر آنے کا ہے۔ بھائی برابر سمجھنا، وضو ایکسٹرا ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے جو باہر کرنا ہے، اور نماز کو پڑھنا تو جو باہر کے کرنے والی عبادت ہے وہ برابر نہیں کرے تو جہنمی۔ تو جو فجر کی نماز 15 دن سے چھوڑتا ہوگا وہ کتنا بڑا جہنمی۔ وہ ہماری ماں، وہ بہن، وہ بیٹی جو فجر کی نماز لگاتار چھوڑتے، روز صبح میں 8 بجے آنکھ کھلتی، روز صبح میں 10 بجے آنکھ کھلتی، ارے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ارے وہ قیامت میں کیا جواب دے گا جب ہمارے نبی کہتے وضو برابر نہیں کرے وہ جہنمی ہے؟ تو فجر جو فرض ہے وہ برابر 15 دن تک چھوڑے تو کتنا بڑا جہنمی ہوگا۔ اس لیے پورا وریا آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے پکا ارادہ کرو کہ تیسرا کام یعنی نماز والا کام بھی ہم کریں گے۔ بولو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو، کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو میں نے کچھ باتیں آپ کو کہی ہے وہ سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلا کام میں نے بولا بھروسہ کس پہ کرنے کا، نمبر 2 موبائل بند نہیں کرنے کا، بند کائے کو کریں گے، توڑنے کا بھی نہیں، غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کر دو، اچھی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دو، کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3 حسد دل سے دور کریں گے، لالچ دل سے دور کر، کیونکہ مقدر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ اور آخری بات بتایا بالوں کو صحیح کرو، داڑھی کو صحیح کرو، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پورے بیان کا نچوڑ اور خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ لاؤ بھائی پرچی دے دیں۔ بھائی ہمارے وریاؤں میں مولوی حنیف کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کرے اللہ ان کے لیے مغفرت فرمائے، اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ عمران بھائی آپ ہی نا بیٹا، ان کے تمام مرحومین اور مرحومات کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور یہ عمران بھائی ہمارے بچے کی طرح بیچارہ بار بار وریاؤ بلا لیتا ہے، بار بار ہم لوگ آ جاتے ہیں، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جیسے میں نے کہا مولانا فیاض لاتوری صاحب کا لڑکا بیمار ہے، دعا کرے، اور وریاؤ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کرے، اور ہمارے قاری ولی اللہ کی والدہ بھی بیمار ہے، دعا کرے۔ ہمارے سلیمان بھائی کولا ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کے لیے بھی شفا عطا فرمائے، قاری ولی اللہ صاحب کی والدہ کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ بھی آج ہی کا ایسا وقت تھا، بس یہی ٹائم تھا، دفن کا ٹائم تھا، جمعہ کی رات تھی، دعا کرو اللہ میری مرحومہ والدہ کی بھی مغفرت فرمائے، اور بھی کتنے بیمار ہوں گے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مولانا غلام رسول صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور بھی جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا حق ہے، جو محسنین ہے، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ بھائی میں کارڈ لے کر آیا ہوں، آج کون سی رات ہے؟ اپنے کو کل عصر کے بعد پڑھنا ہے، ویسا آپ پڑھتے ہی ہوں گے لیکن عصر کے بعد ایک درود شریف پڑھنا ہے۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ کب پڑھنے کا ہے؟ کل 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 یاد ہے؟ جمعہ عصر کے بعد۔ دیکھو عمران بھائی کے پاس وہ کارڈ ہے، 80 مرتبہ درود پڑھ لینے کا۔ کتنی مرتبہ پڑھ لینے کا؟ اللہ 80 سال کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اللہ 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھے گا۔ اور وہ درود کون سا آپ کو یاد ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کل اثر کے بعد بولو پڑھیں گے نا بیٹا؟ ایک بار پیچھے جا کر اس کو بانٹ دینا۔ کیوں میں کہتا ہوں پیچھے جا کر بانٹنا؟ کیونکہ میں آگے سب کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اے وریا والے میری ملاقات کرو گے آپ لوگ؟ میں ناراض تو نہیں نا؟ ناراض ہے تو معافی مانگ رہا ہوں نا، لیکن ملاقات تو کرو گے نا؟ کرو نا۔ تم میں کوئی ولی ہوگا نا، قاری ولی اللہ تو ہے، آپ میں کوئی ولی ہوگا، اس کا ہاتھ لگے گا، اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا بھائی۔ اور جمعہ کی رات ہے بھائی، مسافہ کرنا بھی تو عبادت ہے نا، تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ اب 2 منٹ اللہ کا ذکر، 2 منٹ درود شریف، اور اس کے بعد دعا
اس کے بعد ملاقات، اس کے بعد چلے گئے. اور تو بیان کے بعد کچھ ہے نہیں اور جی نہیں، میں بیان کے بعد کچھ چائے پانی کا انتظام میرے اوپر کا کوئی جرم کر رہے ہو بھائی؟ وہ کوئی کہہ رہا ہے شاہ عطا اللہ والا بخاری کا خطبہ پڑھو، خطبہ پڑھو، خطبہ پڑھنے کے ساتھ ہی پھر ہمارا ذکر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ تو نہیں نا؟ ایک وہ بہت اچھا خطبہ ہے شاہ عطا اللہ بخاری کا، بہت پیارا خطبہ جس کا آخری کلمہ اللہ. بولو جس کا آخری کلمہ. چلو میرے ساتھ میں جن کو یاد ہوگا پڑھیں گے، نہیں تو آخری کلمہ تو پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ كالفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله. پورا وریا اللہ 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا حليم إلا الله لا ودود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. میری زبان پر محمد جمعہ کی راتیں پورا مجمع بولو صلی اللہ علیہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمين. محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد نجي الله محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم.
سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحیم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے اللہ. جمعہ کی رات ہے اللہ ہم کو معاف کر دینا اللہ. اللہ زمین کا تیور بدل گیا ہے, آسمان کا تیور بدل گیا ہے, موسم کا تیور بدل گیا ہے اللہ. بہت گنہگار ہے اللہ, بہت گنہگار ہے اللہ. کوئی کچھ بھی کہے لیکن اللہ ہم بہت گنہگار ہے اللہ. ہماری آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبانوں کے گناہ, ہاتھ پاؤں کے گناہ اللہ. آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا, ہم کسی کو دوش نہیں دیتے, ہمارے گناہوں کی نہ ہو سکے اللہ. اور تو ہم سے ناراض ہو گیا, تو ہم سے ناراض ہو گیا, تو نے ہم سے رحمت کا چہرہ پھیر دیا ہے, تو ہم سے ناراض ہو گیا. دکانوں سے برکتیں ختم ہو گئی, گھر سے چین سکون ختم ہو گیا, ہمارے کاروبار میں تیری رحمتیں ختم ہو گئی اللہ. کیوں ناراض ہو گیا اللہ؟ تو کریموں کا کریم ہے اللہ, اللہ رحیموں کا رحیم ہے اللہ. آج تک ہم نے اتنے گناہ کیے, تو نے کبھی بھوکا نہیں سنایا, تو نے کبھی پیاسا نہیں تھا, کبھی تو نے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ہم گناہ 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 کرتے گئے, تو رحمت 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 دیتا گیا اللہ. تیرے سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں. ہم تو جمعہ کے رات کے بھکاری ہے اللہ, بار بار بھکاری بنتے اللہ. ہم رات بھکاری بن کے تجھ سے بھیک مانگتے اللہ, کیونکہ ہم کو معلوم ہے تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ. تو راضی ہوئے تو بھی ہمارا اللہ, تو ناراض ہوئے تو بھی ہمارا اللہ. تیرے سوا ہمارے پاس کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں اللہ. اے اللہ بس ہم کو معاف کر دے اللہ, ہم کو معاف کر دے. سب کی روزی میں برکت دے دے اللہ, سب کی روزی میں بے حساب حلال برکت روزی دے دے اللہ. اللہ اب تو کماتے کماتے بھی تھک جاتے اللہ, ہاتھ پاؤں دکھتے اللہ. رات کو آتے تو کروٹے لیتے, بہت پاؤں دکھتا اللہ. آپ کو رات کو چین سکون بھی نہیں ملتا اللہ. فکر ہوتی ہے کل کیا ہوگا, کل کاروبار کیسا چلے گا, کل کام ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ. روزی دینا تو تیرے ماں ہاتھ میں اللہ, بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ. ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں نا سب کو شفا دے دے اللہ. بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ, بہت بیمار ہیں اللہ, سب کو شفا دے دے اللہ. فی العالمین جتنے مرحومین مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. جو اللہ شادی شدہ ہے ان میں آپس میں محبت دے دے اللہ. جو غیر شادی شدہ ان کے غیر سے اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے اللہ. جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے. جو اولاد والے ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے, ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. العالمین ہمارے دل سے حسد, کینہ, بغض, عداوت, کپٹ ختم کر دے. اور اللہ ہم کو نمازی بنا دے. جمعہ کی رات ہے اللہ, کتنی نماز چھوڑ گئے اور کتنی چھوڑیں گے اللہ, کتنا تجھ کو ناراض کریں گے اللہ. جو وضو برابر نہ کرے وہ جہنمی کی دھمکی ملے, تو جو نماز برابر نہ کرے کتنا بڑا جہنمی ہوگا اللہ. اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے اللہ, اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے اللہ. اللہ پورے پورے وریاؤں کو بچا لے اللہ, سب کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ جو پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ. جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا, ہمارے مولانا غلام رسول صاحب بیمار ہے, مولانا فیاض صاحب کا بیٹا بیمار ہے, اور جو پرچی میں جن لوگوں کے نام میں بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. اور اللہ جمعہ کی رات ہے, ایک بہت بڑی دعا مانگنے جا رہے ہیں اللہ. ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دیتے ہیں, تندرستی دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں, شفا دیتے ہیں. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ, میری ماں چلی گئی اللہ, صحیح اللہ, کبھی کسی پہ غصے نہیں ہوتے, ہم نے کبھی ماں کو ہم پر غصے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کچھ بھی بولتے تھے سب برداشت کرتی تھی اللہ. جمعہ کی رات کو مسافرہ بن کے چلی گئی, ایک صابرہ بن کے چلی گئی اللہ. بہت یاد آتی ہے ماں کی, بہت یاد آتی ہے, بہت یاد آتی ہے. کوئی دن خالی نہیں جاتا. ماں کا رات کو اٹھتے اٹھتے ماں کا کمرہ دیکھتے تو ماں کی یاد آتی ہے, ماں کی تصویر دماغ میں بس گئی اللہ. اللہ کبھی جا بھی نہیں سکتی اللہ, بہت پیاری ماں اللہ. بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنے ابا سے محروم ہو گئے. اللہ ہمارے بھائی صابر بیٹھے, ان کے ابا کی بھی مغفرت فرما دے.
یا اللہ باپ کی بہت محنت ہے اللہ، بہت محنت ہے اللہ، ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اللہ۔ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا